سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ بعد میں انصار نے وہاں مشورہ سے طے کیا کہ ان کے لیے پیچھے رہنا مناسب نہیں اور انہیں بھی اپنے ساتھیوں سے مل جانا چاہیے، کیونکہ اگر حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ پر قابو پا لیا تو ہم ان فوائد سے محروم رہ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ لشکر پر کوئی مصیبت پڑی تو وہ لوگ یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیں گے کہ انہوں نے ایسے نازک موقع پر اپنے بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی ذمہ داری ہم پر آ پڑے گی۔ چنانچہ ایک قاصد کے ہاتھ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کہلا بھیجا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنا سفر تھوڑی دیر ملتوی کر دیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید انصار کے انتظار میں تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور جلد ہی انصار ان کے ساتھ آ ملے۔ جب حضرت خالد بن ولید لشکر کے ہمراہ بطحا پہنچے تو انہوں نے میدان خالی پایا، کیونکہ مالک بن نویرہ نے اپنی قوم کو منتشر کر دیا تھا اور کہا تھا، اے بنو یربوع، ہم نے اپنے ان امراء کا کہا نہ مانا جنہوں نے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہماری حالت ایسی نہیں کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم دوبارہ اسلام قبول کر لو اور منتشر ہو جائے، تاکہ کسی کو یہ شبہ بھی پیدا نہ ہو سکے کہ تم مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو۔ اپنی قوم کو منتشر کرنے کے بعد وہ خود بھی روپوش ہو گیا۔ بطحا پہنچ کر جب حضرت خالد بن ولید نے میدان خالی پایا تو انہوں نے اپنے لشکر کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے ارد گرد کے علاقے میں روانہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ اگر مالک کے قبیلے کا کوئی شخص کہیں مل جائے تو پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے عاری ہو تو اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی جائے، اور جو شخص ان کے پاس آنے سے انکار کرے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے امراء کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب مسلمان کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں تو اذان دیں، اگر اس کے جواب میں قریبی بستیوں سے اذان کی آواز آئے تو انہیں چھوڑ دیں، لیکن اگر نہ آئے تو ان سے جنگ کریں۔ بعد میں بھی اگر وہ اسلام کا اقرار کریں تو انہیں چھوڑ دیں اور ان سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کریں، اگر وہ زکوٰۃ دینے کا اقرار کریں تو ٹھیک، ورنہ انہیں قتل کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو دستے نواحی علاقوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک دستہ مالک بن نویرہ کو بنو یربوع کے چند آدمیوں کے ساتھ گرفتار کر کے لے آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت کے مطابق اگر مالک اور اس کے ساتھی اسلام کا اقرار کر لیتے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ دیتے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے مالک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ مالک کے قتل نے مدینہ میں سخت ہی جان برپا کر دیا اور جو جوش و خروش اس موقع پر برپا ہوا وہ عرصے تک ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملات پیش آئے، ان میں مالک بن نویرہ کے قتل کو بھی بہت عمل دخل تھا۔ مالک بن نویرہ کے قتل کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ دراصل خود ان لوگوں میں جو مالک اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لائے تھے باہم اختلاف تھا کہ آیا مالک اور اس کے ساتھیوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تھا اور اذان کی آواز کا جواب دیا تھا یا نہیں۔ تاریخ طبری میں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی مالک کو گرفتار کرنے والوں میں شامل تھے کی زبانی روایت ہے، ہم نے رات کے وقت ان لوگوں پر چھاپا مارا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، انہوں نے جواب دیا ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم نے پوچھا اگر تم مسلمان ہو تو ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہتھیار تمہارے مقابلے کے لیے نہیں۔ ہم نے کہا اگر تم واقعی مسلمان ہو تو ہتھیار رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار رکھ دیے۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نماز ادا کی۔ یہاں تک تو سب لوگ متفق تھے، اختلاف آگے چل کر شروع ہوا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ادائے زکوٰۃ کا اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن دوسرے لوگ کہتے تھے نہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے کا اقرار نہیں کیا اور زکوٰۃ نہ دینے کا اصرار کیا۔ گواہوں کے درمیان اختلاف کی موجودگی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے فی الحال مالک اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ رات سخت ٹھنڈی تھی اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا سردی بڑھتی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے قیدیوں پر ترس کرتے ہوئے یہ اعلان کرا دیا، ادفعوا اسراکم، اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ لیکن عرب کے قبیلے کنانہ کی زبان میں مدافعت کا لفظ قتل کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جن لوگوں کی تحویل میں یہ قیدی تھے وہ کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔
جب انہوں نے منادی کرنے والوں کی آواز سنی تو خیال کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فعل فور تلواروں سے ان کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چیخ و پکار سنی تو اپنے خیمے سے باہر آئے، لیکن اس وقت تک تمام قیدیوں کا کام تمام ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے پاس بلا کر باتیں کرنا شروع کی تاکہ معلوم کریں کہ دونوں شہادتوں میں سے اس کے اسلام لانے یا ارتداد اور ادائے زکوٰۃ سے انکار کرنے کی بات درست ہے۔ جب ادائے زکوٰۃ کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی تو مالک نے کہا، میرا تو خیال نہیں کہ تمہارے صاحب نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ وہ ادائے زکوٰۃ سے انکاری ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا، کیا تو انہیں اپنا صاحب خیال نہیں کرتا؟ یہ کہہ کر انہوں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا۔ ابو الفرج اپنی کتاب الاغانی میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن سلام کی روایت ہے، حضرت خالد بن ولید کو غلطی پر سمجھنے والے کہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران میں مالک نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، کیا تمہارے صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے؟ اصل میں اس کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ ادائے زکوٰۃ کا منکر ہے، بلکہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ ادائے زکوٰۃ کے منکر ہوں ان پر چڑھائی کر دو۔ لیکن جو لوگ اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید کو بے قصور سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے واقعی اسلام سے انکار کیا تھا، اور دلیل میں مالک کے یہ اشعار پیش کرتے ہیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اموال کو بے دھڑک اپنے قبضے میں رکھو اور نہ دیکھو کہ کل کیا وقوع میں آتا ہے، پھر اگر خوفناک امر کو کوئی قائم کرے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کہہ دیں گے کہ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ یعنی اس نے اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صورت بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، اور ادائے زکوٰۃ پر اصرار کیا جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر نہیں۔ ابن خلکان یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک کو گفتگو کے لیے بلایا تو اس نے کہا، میں نماز پڑھنے کا اقرار کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ قبول ہوتی ہیں؟ نماز کے بغیر زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ مالک نے کہا، کیا آپ کے صاحب بھی یہی کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، کیا تو انہیں اپنا صاحب خیال نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم میں نے تیری گردن اڑانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد بحث طول پکڑ گئی اور گفتگو میں تیزی آ گئی۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں تو تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے صاحب نے تمہیں یہی حکم دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اب تو میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے آدمیوں کو اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگ مؤخر الذکر روایت کو پہلی روایت پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت ادھوری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ قصہ فجارۃ السلمہ، ابو شجرہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا۔ لیکن خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی طرح انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ وہ ان سے جو سلوک مناسب سمجھیں کریں۔ مالک بن نویرہ کا جرم بھی ان لوگوں سے کسی طرح بھی بڑھ کر نہ تھا، پھر انہوں نے اسے کیوں قتل کرا دیا؟ حالانکہ بنو تمیم میں اسے جو درجہ اور رسوخ حاصل تھا وہ ان لوگوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سے خوب واقف تھے۔ ان لوگوں کی رائے میں اس روایت کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک کی بیوی لیلہ سے عین اس وقت شادی کر لی تھی جب مالک کا خون بھی زمین میں جذب نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ شادی ہی مالک کے قتل کا اصل سبب تھی۔ شیعہ مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مالک بن نویرہ حضرت خالد بن ولید سے بات چیت کرنے ان کے خیمے میں آیا تو اس کی بیوی بھی ساتھ ہی آئی۔ اس کی خوبصورتی نے حضرت خالد بن ولید کو بہت متاثر کیا، اور انہوں نے مالک سے کہا، میں تو تجھے ضرور قتل کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ ابو الفرج اصفہانی کتاب الاغانی میں لکھتے ہیں، جب سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک نے اس کی پیروی اختیار کر لی، لیکن پھر یہ ظاہر کیا کہ وہ اسلام لے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید
वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने जब इसे कत्ल किया तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हु की एक जमात ने इस पर सख्त एतराज़ किया, क्योंकि उन्होंने मालिक के कत्ल के बाद इसकी बेवा से शादी कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि हज़रत खालिद रजी अल्लाह अन्हु इसे जहलियत के ज़माने ही से पसंद करते थे, इसलिए उन पर यह तोहमत लगाई। उन्होंने एक मुसलमान को इसलिए कत्ल कर दिया कि इसके बाद इसकी बीवी से शादी कर सकें। हमारे ख्याल में इस किस्म की रिवायात तारीखी वाक़यात की बजाय अफसानवी रिवायात के ज़ुमरे में शामिल किए जाने के काबिल हैं। कहा जाता है जब मालिक बिन नुवैरा हज़रत खालिद बिन वलीद से बातें कर रहा था तो इसकी बीवी लैला इसके साथ थी। जब उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को ये कहते सुना कि मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ और ज़रूर कत्ल करके रहूँगा, तो वो इनके कदमों में गिर पड़ी और इनसे अपने कामत के लिए जान बख्शी की तलबगार हुई। इसके बाल कंधों पर फैले हुए थे और आंसुओं की लड़ी आंखों से जारी थी। इस हाल में इसकी खूबसूरती दोबाला हो गई, जिसने हज़रत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को मशहूर कर लिया। जब मालिक ने यह देखा तो उसने कहा, अफसोस, मेरी बीवी ही मेरे कत्ल का बायस बनी। हज़रत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तेरी बीवी तेरे कत्ल का बायस नहीं बनी, बल्कि तेरे अमाल इसका बायस बने हैं। ये कहकर उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। हज़रत अबू कतादा अंसारी हज़रत खालिद बिन वलीद के इस फेल से इतने नाराज़ हुए कि वो ये कसम खा करके आइंदा कभी हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के झंडे तले न लड़ेंगे, उन्हें छोड़कर मदीना रवाना हो गए। इस वाक़े के मुतालिक ये भी लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के अत्फ़ व असराकुम का हुक्म देने के बाद जब लोगों ने मालिक और इसके साथी कैदियों को कत्ल कर दिया तो हज़रत खालिद रजी अल्लाह अन्हु बहुत नाराज़ हुए। फिर यह भी फरमाया, जब अल्लाह किसी बात का इरादा कर लेता है तो वो होकर रहती है। इस बात से हज़रत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु ने समझा कि ये महज हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का एक बहाना है, वरना असल में उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि इन कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। चनाचे वो हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा कि ये सब कुछ आप रजी अल्लाह अन्हु का किया करा है। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन्हें डांटा और वो नाराज़ होकर मदीना चले गए। इसके बरक्स दूसरी रिवायत में ये लिखा है कि अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के लैला उम्मे तमीम से निकाह करने के बाद मदीना गए और उनके साथ मालिक का भाई मुतमम बिन नुवैरा भी था। जब मदीना पहुंचे तो अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उन्हें मालिक के कत्ल और लैला के निकाह का वाक़या सुनाया और ये भी कहा कि उन्होंने कसम खा ली है कि आइंदा कभी हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के साथ शामिल होकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत खालिद बिन वलीद के कारनामों और फतवात से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने हज़रत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु की बात पर कोई तवज्जो न की और फरमाया कि इन्हें ऐसे शख्स के मुतालिक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब मुहम्मद फरमाया हो। इस पर भी हज़रत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा ठंडा न हुआ। वो हज़रत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनसे सारा किस्सा बयान किया। उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसकी नफसानी ख्वाहिशात इसके फ़राइज़ पर गालिब आ जाती हैं और वो तस्कीन नफ्स की खातिर अल्लाह के अहकाम नज़रअंदाज कर देते हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु इन बातों से बहुत मुतासिर हुए। चनाचे वो हज़रत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु को लेकर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे और उनसे मुतालबा किया कि वो इस जुर्म की पादाश में हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को माजूल कर दें। उन्होंने कहा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की तलवार अब जुर्म करने पर उतर आई है, इसलिए अब उन्हें माजूल करने पर ही इक्तफा न करें बल्कि कैद भी कर दें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु को अपने साथियों से ऐसा बर्ताव सख्त नापसंद था। जब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी माजूली पर इसरार किया तो उन्होंने फरमाया, उमर रजी अल्लाह अन्हु बस करो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इज्तिहाद किया। ये बात और है कि इज्तिहाद करने में उनसे गलती हुई, लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इस जवाब से मुतमईन न हो सके और बराबर अपने मुतालबे पर कायम रहे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु बहुत तंग हुए तो उन्होंने फरमाया, उमर ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तलवार को नियाम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया हो। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के इस फेल को नाराज़गी ही की नज़र से देखते रहे और उनका दिल इनसे साफ ना हो सका। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से जवाब तलबी के लिए उनका इसरार बराबर जारी रहा। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु भी मजबूर हो गए। उन्होंने जवाबदही के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को मदीना तलब फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु मैदान जंग से मस्जिद नबवी पहुँचे। वो एक सब्ज़ ज़र निगारी कुबा पहने हुए थे और अपने अमामे में तीर लगाए हुए थे। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इन्हें मस्जिद में दाखिल होते देखा तो इनके अमामे से तीर झपट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा,
تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، واللہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہے اور ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی رائے وہی ہوگی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آخر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مالک بن نویرہ کا سارا واقعہ انہیں سنایا کہ کس طرح اس نے سجاد کی مدد کی، اور جب انہوں نے اس پر قابو پا لیا تو کس طرح اس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے تردد کیا۔ انہوں نے اس کے قتل کے متعلق معذرت پیش کی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لی، اور جنگ میں جو ان سے فروغ گزاشتیں ہوئی تھیں ان سے درگزر کیا۔ لیکن مالک کی بیوی سے شادی کر لینے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ عرب ایک تو خواتین کو میدان جنگ میں لانا ہی ناپسند کرتے تھے، دوسرے ان سے عین لڑائی کے وقت صحبت کرنے کو نامناسب خیال کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا اس کا تفصیل سے ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ در حقیقت دونوں شخصیات اپنے اپنے خیال میں سچی تھیں اور دونوں کے مد نظر اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی تھی۔ اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ اختلاف صرف انفرادی نوعیت کا سمجھا جائے جس کا محور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کا فعل تھا، یا ہماگیر سیاسی نوعیت کا؟ میرے نزدیک اس اختلاف کی نوعیت سیاسی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کے پیش نظر الگ الگ سیاسی خیال تھا جسے وہ ٹھیک سمجھتے تھے اور جس پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو عدل و انصاف کا پیکر تھے، یہ چاہتے تھے کہ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اسے قتل کیا ہے، اور اس لیے انہیں لشکر کی قیادت پر فائز رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی نیک شہرت کو دبا لگے گا اور عرب میں جو انہیں اس وقت قدر و منزلت حاصل ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ ان کے خیال کے مطابق ایسے حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دینا ہی بہتر عمل تھا۔ دوسری طرف ان کی صفائی میں یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا تھا، اور وہ ایسے سپہ سالار ہیں کہ فتح ہر دم ان کے قدم چومتی ہے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت رکھنے والے اشخاص سے اس قسم کی چشم پوشی کی گئی تو یہ امر دین میں خرابی کا دروازہ کھولنے کی مانند ہوگا۔ مسلمان کتاب اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے میں بے خوف ہو جائیں گے اور احکام الہی کا احترام ان کے دلوں میں نہیں رہے گا۔ انہی خیالات کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زور دیتے رہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے خطرات کے محیط بادل منڈلا رہے ہیں اور سارے عرب میں فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ پورے زور و شور سے بھڑک رہی ہے، کوئی سپہ سالار کسی جماعت یا کسی فرد واحد کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو اس کا زیادہ خیال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے نازک وقت میں کسی سپہ سالار کو سخت سزا دینا اور اس کے الزام کی تشہیر کرنا مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ کسی مفتوحہ قوم کی کسی عورت سے شادی کر لینا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوئے ہوں، عربوں کے رسم و رواج کے خلاف نہیں، کیونکہ اس صورت میں مفتوحہ قوم کی عورتیں لونڈیاں شمار ہوں گی جن پر ان کے مالکوں کو ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مسلمہ بنی حنیفہ کے 40,000 طاقتور اشخاص کے ساتھ بطحاء کے قریب یمامہ میں مقیم تھا، اور مسلمانوں کے خلاف اس کی بغاوت نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی تھی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ جنہیں فوج دے کر اس طرف بھیج دیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں شکست کھا چکے تھے۔ مسلمانوں کی نظریں اب بار بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھتی تھیں۔ مالک بن نویرہ کے قتل کی غلطی کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس صورت میں مسلمہ کو اسلامی فوجوں پر بے پناہ غلبہ حاصل ہو جاتا اور دین اسلام کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا کر زبانی سرزنش کی اور انہیں یمامہ جا کر مسلمہ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسی شخصیت ہیں جو اسلام کی خاطر تن من دھن کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے نامساعد حالات کے باوجود مرتدین اور منکرین زکوٰۃ سے اعلان جنگ کیا اور ہر حال میں نصرت الہی پر یقین رکھا۔ اب بھی اگر وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مجرم پاتے تو انہیں برطرف کر کے سزا دینے میں ذرا بھی توقف نہ کرتے۔
لہٰذا اگر وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بے قصور سمجھتے تھے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے قوانین سے روگردانی کو کسی طرح بھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کا کامل یقین نہ ہوتا تو وہ ضرور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیتے۔ میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اختلاف کی صحیح تصویر یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر یمامہ پر چڑھائی کرنے کا حکم بھی اسی لیے دیا کہ اہل مدینہ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی رائے رکھنے والے اشخاص پر یہ واضح کر سکیں کہ اس نازک وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے بلا کر سرزنش کرنا اور لیلا کو طلاق دینے کا حکم ہی ان کے لیے کافی سزا سمجھی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یمامہ میں بھی اسی طرح ایک عورت سے شادی کی تھی جس طرح بنو تمیم میں لیلا سے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر سختی سے خالد کو سرزنش کی۔ مورخین نے ان واقعات پر عجیب و غریب نکتہ چینیاں کی ہیں اور انہیں پیش کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان مورخین اور مصنفین کی حالت جو ان واقعات کو پیش کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے کو سیاہ دھبوں سے چھپانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ تعجب خیز ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان الزامات سے بالکل بری قرار دیتے ہیں اور ان کے لیے عذر جات تلاش کرتے ہیں۔ مالک کا قتل اور لیلا اور بنت مجاہ سے نکاح کے وقت ان کارناموں کے مقابلے میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو مرتدین کی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نے سر انجام دیے اور جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی سیف اللہ ہے۔ مسیلمہ کذاب سے جنگ کا حکم ملنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ سے بطحہ واپس آ گئے اور وہاں اس حکومت کا انتظار کرنے لگے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلد روانہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس امداد کے پہنچنے کے بعد وہ لشکر لے کر مسیلمہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے جو جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے زیادہ طاقتور اور اثر و رسوخ کا مالک تھا، جس کی بغاوت جزیرہ نماء عرب کے مرتدین کی تمام بغاوتوں سے زیادہ مہیب اور خوفناک تھی اور جس کی طرف سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ درپیش تھا۔ بطاح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھیجی ہوئی کمک لے کر بنی حنیفہ کے قضا مسیلمہ بن حبیب سے جنگ کرنے کے لیے یمامہ روانہ ہوئے۔ جو کمک حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بھیجی تھی وہ تعداد اور قوت میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اصل لشکر سے کم نہیں تھی۔ اس میں ان مہاجرین اور انصار کے علاوہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار سے لڑائیاں لڑی تھیں، ان قبائل کے لوگ بھی شامل تھے جن کا شمار عرب کے طاقتور اور جنگجو قبائل میں ہوتا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کی کمان میں اور مہاجرین حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھے۔ دوسرے قبائل میں سے ہر قبیلے کا سردار علیحدہ علیحدہ تھا جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی بہادری اور قابلیت کی بنا پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ کے وقت 40,000 بنو حنیفہ مسیلمہ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کو نصف و نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس لیے اس وقت مدینہ کی جانب سے بھی بہترین آدمیوں کو جو قیادت اور جنگ کا مکمل تجربہ رکھتے ہوں محاذ جنگ پر نہ بھیجا گیا تو ان مرتدین کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں میں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا، قرآن مجید کے حفاظ اور قاریوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ اسی طرح ایک خاص دستہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ ایسا کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس پالیسی کے خلاف تھا جو انہوں نے اہل بدر کے متعلق وضع کی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنگوں میں اہل بدر کو استعمال نہ کروں گا یہاں تک کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہو جائیں، لیکن اس نازک صورتحال کے پیش نظر انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اہل بدر اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں حصہ لیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ فرما دیا، کیونکہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کافی زور پکڑ چکا تھا اور اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی کامیابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ یمامہ کی حالت دوسرے قبائل سے قطعاً مختلف تھی۔ مدینہ کے قریبی قبائل میں سے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ کا محاصرہ کرنا چاہا تھا، کوئی شخص نبوت کا مدعی نہیں تھا اور زکوٰۃ کی معافی کے علاوہ انہیں اور کوئی خواہش نہ تھی۔ اور پھر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کو طلحہ اسدی کی امداد سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس سے اس کے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے لشکر کے مفروض زمل کے پاس جا کر اکٹھے ہوئے، لیکن ایک شکست خوردہ فوج سے مقابلے کی توقع ہی فضول تھی، اس لیے زمل کو بھی ذلت امیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ باقی رہ گئے بنو تمیم، تو ان میں تو خود فرقہ پڑا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں سے کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ شجاع کے عزم اور ہمت کو مالک بن نویرہ نے متزلزل کر دیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ مالک بن نویرہ مسلمانوں سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے کی جرأت ہی نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے برعکس مسلمہ اور یمامہ میں اس کے پیروں کو اس بات ہی سے انکار تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش کی طرح نبوت اور رسالت پر ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی عرب میں وہی درجہ حاصل ہے جو قریش کو ہے۔ ان کا لشکر قریش کے لشکر سے کئی گنا بڑا ہے، اس کے علاوہ ان میں کامل اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ آپس کی مخالفت اور تفرقہ بالکل ناپید ہے۔ عقیدے اور قبیلے کا اختلاف ان میں بالکل نہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوج سے بڑی کامیاب ٹکر لے سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں پہلے ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں موجود تھیں، اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ جنگ یمامہ کی جانب جو لشکر بھیجے جائیں وہ طاقتور ہوں۔ مرتدین سے لڑنے کے لیے انہوں نے 11 لشکر تیار کیے تھے اور ہر لشکر کو الگ الگ قبیلے کی طرف روانہ فرمایا تھا، لیکن مسلمہ کذاب کے بارے میں ایسا نہ ہو سکا اور اس کی جانب انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر بطور قومت دے کر ان کی مدد کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ کی جانب بڑھتے چلے گئے اور حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمہ پر فتح یاب ہونے کا فخر اکیلے ان کے حصے میں آ جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ایک تجربہ کار ماہر جنگجو اور دشمن کو خاطر میں نہ لانے والے شہسوار تھے۔ ان کی فوج میں بڑے بڑے بہادر شامل تھے جو پچھلی جنگوں میں لوگوں پر اپنے بے مثل کارناموں کی دھاک بٹھا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمہ کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور بنو حنیفہ نے انہیں شکست دے کر پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہزیمت کا سارا حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا، جسے پڑھ کر ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس شکست سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے حوصلے پست اور بنو حنیفہ کے بلند ہوئے تھے، بلکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی جلد بازی سے مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، اے ابن ام اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ کی ماں کے بیٹے، میں تمہاری صورت دیکھنے کا ہرگز روادار نہیں ہوں۔ تم واپس آ کر لوگوں میں بد دلی پھیلانے کا باعث نہ بنو، بلکہ حذیفہ اور عرفیہ کے پاس جا کر اہل عمان اور موہرہ سے لڑو۔ اس کے بعد یمن اور حضرموت جا کر حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے مل جاؤ اور ان کے دوش بدوش مرتدین سے جنگ میں حصہ لو۔ اس خط میں جو غیظ و غضب پنہا ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط ہی اس غیظ و غضب کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ اہل عرب جب کسی سے ناراض ہوتے تو اسے ماں کا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے۔ ہر شخص اپنی ماں کا بیٹا تو ہوتا ہی ہے، مگر اس طرز تخاطب میں طنز اور ناراضگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمہ نے اتنی قوت و طاقت کس طرح حاصل کر لی؟ مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں بنی حنیفہ کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ آیا۔ وفد کے باقی ارکان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن مسلمہ نہ جا سکا، کیونکہ وہ لوگ اسے سامان کی حفاظت کے لیے ڈیرے ہی پر چھوڑ گئے تھے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول انہیں کچھ مال و متاع عطا فرمایا، جس پر انہوں نے مسلمہ کا حصہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حصے کا مال بھی ان لوگوں کو دیا اور فرمایا وہ مرتبے میں تم سے کم تر نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی حیثیت اتنی کم تر نہیں کہ تم اسے مال کی حفاظت کے لیے خیمہ گاہ پر چھوڑ آئے ہو۔ مسلمہ نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے برابر اور نبوت میں شراکت دار تسلیم کیا ہے۔
مسلمہ صرف یہ بات پیش کر کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شروع میں بہت ہی تھوڑے لوگوں نے اس کی بات پر کان دھرا اور پھر 2 سال میں ہزاروں آدمیوں کو اپنے گرد جمع کر لینا کوئی معجزہ نہیں بلکہ محض ایک شعبدہ بازی تھی۔ اصل سبب جس نے مسلمہ کی قوت بڑھائی وہ تھا نہار الرجال کا اس سے مل جانا۔ یہ شخص جس کا نام نہار الرجال یا نہار الرجال بن انفوا تھا، اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ آ گیا تھا۔ یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ وہ بہت ذہین شخص تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور لوگوں کو مسلمہ کی اطاعت سے روکنے کے لیے بھیجا۔ لیکن بدباطن نہار مسلمہ سے زیادہ فتنہ پرور ثابت ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخ رو کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا اور مسلمہ کی نبوت کا جھوٹا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک جھوٹا قول بھی نسب کیا کہ مسلمہ ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ اہل یمامہ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک شخص مسلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ شخص معمولی آدمی نہیں بلکہ عالم، فاضل اور فقیہ بھی ہے۔ ان کے سامنے قرآن پڑھتا اور اس کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، انہیں دین کا علم سکھاتا ہے۔ اب کہ وہ خود مسلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا تھا تو مسلمہ کی نبوت سے انکار کی گنجائش ہی کہاں رہی تھی۔ چنانچہ بیوقوف لوگ جوک در جوک مسلمہ کذاب کے پاس آ کر اور حنیفہ کے رسول کی حیثیت سے اس کی بیعت کرنے لگے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمہ نے اس تعاون کے سلے میں نہار الرجال کو اپنا خاص مشیر اور قابل اعتماد نائب بنا لیا اور اس کے مشوروں سے نبوت کا کام چلانے لگا۔ اس کے بعد نہار الرجال کو دنیا بھر کی نعمتیں میسر آ گئیں اور وہ جی بھر کر ان دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب علماء اور فقہ کی دنیا کی نعمتوں پر مائل ہو جائیں اور اپنی غرض کے لیے گھٹیا خوشامد اور جھوٹی گواہی سے بھی دریغ نہ کریں تو عوام جو بھی کریں تھوڑا ہے۔ جہاں تک مسلمہ کے معجزات دکھانے کا تعلق ہے، تاریخ سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ لوگوں نے اس کا معجزہ دیکھ کر اسے قبول کیا، نہ اس کی خود ساختہ وحی سے متاثر ہو کر اس پر ایمان لائے۔ مسلمہ کا کاروبار چمکنے کی صرف وہی وجوہات تھیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ عوام کی اکثریت جاہل ہوتی ہے اور انہی حق و باطل کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن یہاں سوال یہ ابھرتا ہے کہ قوم کے دانشوروں کی عقلوں پر کیسے پردے پڑ گئے تھے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے مسلمہ کی اطاعت قبول کر لی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی تہ میں عربوں کی قومی عصبیت اور قبائلی خود مختاری کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس کے ثبوت میں یہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ طلیحہ نمری نامی ایک شخص یمامہ آیا اور لوگوں سے پوچھا، مسلمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، تم اس کا نام اس قدر بے ادبی سے کیوں لیتے ہو جبکہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا، میں تو اس وقت تک اسے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک اس سے مل نہ لوں، تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مسلمہ کے پاس پہنچ کر طلیحہ نے کہا، تمہارے پاس وہی کون لاتا ہے؟ رحمان، مسلمہ نے جواب دیا، روشنی میں یا تاریکی میں؟ اندھیرے میں۔ اس پر طلیحہ بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم کذاب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن اپنا کذاب ہمیں دوسروں کے سچے پیغمبر سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمہ کی اطاعت قبول کر لی اور پھر اسی کے ہمراہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ مسلمہ کی طاقت و قوت بڑھ جانے اور اس کے مقابلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے شکست کھانے کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ جہاں موجود ہیں، حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی آمد تک وہیں رہے۔ مسلمہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ شرجیل رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں اور شمالی حصے میں قضاء کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کریں۔ ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یمامہ کے راستے ہی میں تھے کہ مسلمہ کی فوجوں نے حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کی فوج سے نبرد آزمائی کی اور اسے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے قبل ان کے پیشرو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کر چکے تھے، یعنی وہ مسلمہ پر فتح یابی کا مقام خود حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھے، لیکن انہیں بھی شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم میرے خیال میں واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود یمامہ کے لشکر نے اس خیال سے کہ کہیں حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مل کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں، آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ کر دیا اور شکست دے کر اسے پیچھے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ دونوں میں سے کوئی بات ہوئی ہو،
मगर वाक़या यही हुआ कि हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु अपना लश्कर लेकर पीछे हट गए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास पहुंचे और तमाम हालात व वाक़यात का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत बुरा भला कहा। आपका ख्याल था कि अगर दुश्मन से टक्कर लेने की पूरी ताकत न हो तो बेशक उस वक्त तक इसके मुकाबले से गुरेज किया जाए जब तक कि मतलूबा ताकत मुयस्सर न हो जाए, बजाय इसके कि ताकत न होने के बावजूद दुश्मन से जंग छड़ी जाए और इसके नतीजे में शिकस्त खानी पड़े। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्करों के हमरा यमामा की जानिब बढ़ना शुरू किया। मुसैलमा को भी इनकी नकलो हरकत की तमाम खबरें मुसलसल पहुंच रही थी। इसी दौरान में ये वाक़या हुआ कि बनी हनीफा का एक शख्स मजा बिन मुरारा, बनु आमर और बनी तमीम के चंद अशखास से अपने किसी रिश्तेदार के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए चंद लोगों के हमराह निकला। उसे खदशा था कि अगर मुसलमानों से जंग शुरू हो गई तो इंतकाम लेने का मौका न मिल सकेगा। चनाचे इन कबाइल में पहुंचकर उसने शब खून मारकर अपना किसास लिया और अपने साथियों के साथ वापस लौटा। जब ये लोग सनिया अल यमामा पहुंचे तो थकावट की वजह से बेखबर पड़कर सो गए। इसी असना में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर वहां पहुंच गया। इसकी धमक से सब लोग हड़बड़ा कर उठे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हो गया कि ये लोग बनु हनीफा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इस ख्याल से कि इनसे लड़ने के लिए निकले हैं उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा, हम आपसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि बनु तमीम और बनु आमर से अपने एक रिश्तेदार के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए निकले थे। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, इस्लाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, एक नबी हम में से और एक तुम में, यानी कुरैश में से। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें कत्ल करा दिया। इस मौका पर सारिया बिन आमर ने ऐन उस वक्त जब तलवार इसका गला काटने के लिए तैयार थी मजाक की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहती हो तो इस आदमी को छोड़ दो। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजाक को कत्ल न कराया और बतौर यरगमाल अपने पास रख लिया, क्योंकि वो बनी हनीफा के सरदारों में से था और वो लोग इसकी बेहद इज्जत और तौकीर करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का ख्याल था कि मुमकिन है कि आगे चलकर इसके जरिए से कोई काम निकल सके। उन्होंने इसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर अपने खेमे में डाल लिया और अपनी नई बीवी लैला उम्मे तमीम को इसकी निगरानी का काम सौंप दिया। सादत से मुशर्रफ आज भी सिद्दीक़ अकबर है।